میرے نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا تھا بتاؤ پہلوان کون ہوتا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ جو کشتی کے میدان میں سامنے والے کو بچھاڑ دے پہلوان ہے۔ تو نبی کریم نے فرمایا نہیں بھائی، پہلوان تو وہ ہوتا ہے جسے جب غصہ آئے تو اپنے اوپر کنٹرول کر لے، جو اپنے نفس کو بچھاڑے۔ سزا اسے ملے گی جس نے جرم کیا ہے، جس نے جرم نہیں کیا اسے سزا ملے گی۔ یہ سمجھ لے میری بات۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے تعین کرنے کا کہا، تعین۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو وصیت فرمائی، فرمایا جب جنگ کرنے جاؤ تو اس پر تلوار اٹھانا جو تم پر اٹھائے، جو تم پر تلوار نہ اٹھائے اس پر تلوار نہ اٹھانا۔ کچھ لوگ مجبوراً لائے جاتے، کچھ لوگوں کے بچے قید کر لیے جاتے تھے کہ تم جنگ پہ نہ گئے تو تمہارے بچے مار دیے جائیں گے، ان پر تلوار نہ اٹھانا، خیال کرنا جو جرم کرے اسے سزا دینا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم جہاد کرنے گئے، ایک شخص پر میں نے تلوار اٹھائی اور جب میں اسے قتل کرنے لگا تو بول پڑا، کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے میں نے اسے کہا کہ اب جان چھڑانے کے لیے کلمہ پڑھتے ہو، اب گردن پہ تلوار آئی ہے تو کلمہ یاد آ گیا ہے۔ میں نے دوسری دفعہ تلوار اٹھائی اور گردن اڑا دی اس کی۔ فرماتے میں مدینہ شریف حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے آج عجیب منظر دیکھا، ایک آدمی میرے قابو میں آ گیا تلوار کی زد میں، اور جب میں مارنے لگا تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ حضور میں سمجھ گیا کہ یہ اب جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ حضور پھر میں نے نہیں چھوڑا، قتل کر دیا۔ اب فرماتے میں اپنے انداز میں بات کر رہا تھا، حضور کے چہرہ انور کا رنگ بدل گیا۔ کریم رسول فرمانے لگے اسامہ تو نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھا تھا کہ وہ جان چھڑانے کو کلمہ پڑھ رہا ہے؟ تم نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھا تھا؟ تم اندر تک کیسے جان سکتے ہو؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ اوپر اوپر سے پڑھ رہا ہے؟ فرمایا وہ کلمہ پڑھ رہا تھا تو تمہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا، اس لیے کہ جو کلمہ پڑھ لے جب اس کا کلمہ اللہ رسول قبول کرتے تو تم کیوں نہیں قبول کرتے؟ یہ چھوڑ دینا چاہیے۔ جس کی جتنی غلطی ہوگی ٹٹولا جائے گا، سزا مجرم کو ملے گی، مجرم کی ماں کو نہیں ملے گی۔ سزا مجرم کو ملے گی، مجرم کے باپ کو نہیں ملے گی۔ سزا مجرم کو ملے گی، اس کے بہن بھائیوں کو کبھی تانا بھی نہیں دیا جائے گا کہ تمہارے باپ نے یہ جرم کیا تھا، کبھی تذکرہ بھی نہیں کیا جائے۔ جس کا جرم ہوگا سزا بھی صرف اسے ملے گی، دوسرے کو سزا، اور اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اس نے جرم کیوں کیا۔ جو قومیں اپنے چھوٹے چھوٹے ذاتی مفادات کے لیے ملی سودے کریں، اپنا گھر بنانے کے لیے ملکوں کو مقروض کر دیں، تو وہ کیسے دنیا کی امامت کا فریضہ سر انجام دیں گی؟ ساری زندگی اگر انسان اس رٹے سے باہر نہ آئے کہ میں کیسے اونچا ہو سکتا ہوں، میرے بچے کیسے آگے جا سکتے ہیں، مال کیسے کما سکتا ہوں، یہ میرا گھر بہت بڑی حویلی میں کیسے بدل سکتا ہے، فیکٹری ایک کی 4 کیسے ہو سکتی ہیں، اور کوئی ملی کام ہی نہ کرے، وہ تو وہ آفاقیت جو اسلام چاہتا ہے وہ کیسے پیدا ہوگی؟ اقبال کہنے لگے کہ عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، پر تیری نظر سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ تو بندے کو ہی نہیں سمجھ سکا تو وہاں تک تو کیا جائے گا؟ جب تک سوچوں میں وسعت نہیں آتی۔ لیکن نا ڈاکٹر اقبال ہمیں کہتے ہیں کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، تو وطنوں میں سرحدوں میں اپنے آپ کو قید نہ کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب ہے اور خدا کے فضل کا تیرے اوپر سایہ ہے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے اور تو مصطفی ہے۔ تو اپنے مذہب کو اسلام جان، اپنے وطن کو، اور تھوڑی بڑی سوچ پیدا کر
تھوڑا بڑا، اور اقبال کہنے لگے وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. ابھی آرام سے بیٹھ گئے ہو، ابھی آرام سے بیٹھ گئے ہو. ابھی تو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے جھنڈے کو بلند کرنا تھا. حضور کی آفاقی تعلیمات سے پوری دنیا کو تم نے روشناس کرانا تھا. اقبال کہنے لگے وقت فرصت ہے کہاں، وہ کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. بھی تو آگے بڑھنا تھا، لیکن سطحی سی سوچیں، چھوٹی چھوٹی باتیں. مثلا امیر دولت کے چکر میں اور غریب اس کمزوری کے احساس میں کہ میں تو غریب ہوں جی، میں تو، غریبی کو بیچا تو نہیں نہ جاتا. غریبی کوئی فار سیل تو نہیں ہوتی. غریبی وہ زخم تو نہیں جسے دکھا دکھا کے بندہ پیسے وصول کرے. آپ اپنی غریبی کو بھی کیا سیل کریں گے، اپنے آنسو بھی بیچیں گے کہ میں چونکہ کمزور ہوں تو لہذا فٹافٹ میری بولی لگا دی جائے. لا یسألون الناس الحافا. قرآن کہتا ہے انہیں بڑی بھی ضرورت ہو تو پھر بھی لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے. ان کی سوچیں بڑی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں بندے کیا دے سکتے ہیں، سیٹ کیا دے سکتے ہیں، نواب کیا دے سکتے ہیں، اللہ رسول سے مانگیں گے. ان کی بڑی سوچیں ہوتی ہیں. وہ شاعر تھا نا ایک بیچارہ، شاعر ناراض نہ ہو جائیں، یہ بھی بیچارے قابل رحم ہوتے ہیں. ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو یہ چھتوں پہ پھر رہے ہوتے، کہتے ہیں آمد ہو رہی ہے. تو یہ بھی ایک عجیب بعض اوقات کیفیت بن جاتی ہے. تو اس کی بھی حالت کوئی تھوڑی زیادہ ہی پتلی تھی، کپڑے بھی پھٹ گئے، کسی چوک میں مکھیاں بھنک رہی تھی. تو کسی نے سمجھ لیا کہ شاید غریبی بیچے گا. ایک بندہ سیٹ گزرا تو 5 روپے پھینک گیا. تو وہ شاعر اسے کہنے لگا یہ اٹھا اپنے پیسے لے جا. کہنے لگا وہ آپ کو اس لیے دیں کہ آپ کو ضرورت تھی. بڑا خوددار آدمی تھا. کہنے لگا اگر ضرورت ہوگی تو میں رب سے مانگ لوں گا، اللہ سے مانگ لوں گا ضرورت پڑے گی تو. یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دی دی ہے جس کا خدا نہ ہو. میں مانگ لوں گا، اللہ رسول مجھے دیتے ہیں. خودداری، عزت نفس، بڑی سوچ، بلند افکار. یہ ذات کا جو چنگل ہے نا، اس سے اپنے آپ کو آزاد کیا جائے. میری بات بن جائے، مجھے کو چودھری مان جائے، مجھے کو بڑا مان جائے، کسی کو پتہ چل جائے تلق ہے، کسی کو پتہ چل جائے فلانے کا نام آتا ہے، کسی کو میں بھئی آپ کمزور ہو جائیں گے. آپ تو بھیک اور خیرات مانگنے لگے گے عزت کی. آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ آپ اپنے ذہن کو بڑا کریں، نگاہ کو بلند کریں، معمولات اس طرح کے کریں. دیکھیں قرآن مجید کیا فرماتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ بندوں کی شان یہ ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں پر اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں. کھلاتے لوگوں کو ہیں، پیار پانا چاہتے ہیں رب کا. مسکینم و یتیمم و اسیرا، مسکین کو بھی، یتیم کو بھی اور قیدی کو بھی. کبھی اگلی آیت پر آپ غور کریں نا، فرمائے انما نطعمکم، بے شک وہ کھانا کھلاتے ہیں لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے. لا نرید منکم، اور وہ نہیں چاہتے جزاء ولا شکورا، نہ وہ کوئی جزا مانگتے ہیں اور نہ ان کا دل کرتا ہے کہ ان کا شکریہ ہی ادا کریں. شکریہ کے لفظوں کا تکلف بھی نہیں چاہتے. ولا شکورا، شکریہ کے جملے بھی کوئی بولے انہیں پسند. کیوں؟ اس لیے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کیونکہ کھلایا جو اللہ کے لیے ہے. پھر کسی کو کہنا میرا احسان مند بن، شکر گزار ہو، یہ بات درست نہیں ہوتی. میرے عزیز تھوڑی سی نا بڑی سوچ. ضروری نہیں کہ آپ سماجی ہوں، سیاسی ہوں، آپ کا بڑا رکھ رکھاؤ ہو، یہ کچھ ضروری ہے. آپ کی سوچ بڑی ہو، ذہن میں وسعت ہو، آپ غریب آدمی ہو بھلے، آپ بات ملی کریں، آپ کو احسار کرنا آتا ہو. میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا کہ ایک صحابی نے بھوکے رہ کے مہمان کو کھانا کھلایا. ان کی اپنی حالت یہ تھی کہ ایک وقت کا کھانا نہیں تھا. آپ کے مزاج میں وسعت ہو، مزاج میں. بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے سے ایک شخص گزرا. کریم محبوب علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بہت وزادار آدمی ہے، بڑا باوقار ہے، کوئی بھی بات کرے تو لوگ توجہ سے سنتے ہیں.
کہیں پیغام نکاح دے تو اسے رشتہ مل سکتا ہے، کسی کی سفارش کرے تو قبول کی جا سکتی ہے۔ حضور زیر لب ہلکا سا مسکرائے اور خاموش ہو گئے۔ بڑے بڑے سیاسی سماجی لوگ ہوتے ہیں نا شہروں میں، وہ بیچارے مطلب ان کا بس نہیں چلتا کسی کی منت کرے کہ کہہ 2 دفعہ مجھے چودھری صاحب، گزارش کرے کسی کا ترلا کرے کہ مہربانی کر 2 دفعہ کہہ دے میں بڑا آدمی ہوں، بول دے صحیح۔ شیخ سعدی کہتے ہیں جس طرح لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے، بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے، کھوکھلا کر دیتی، صلاحیتیں ضائع ہو جاتی، تعریف کا اتنا شوق لگ جاتا، اتنی لت لگ جاتی ہے تعریف۔ تو حضور خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک غریب آدمی گزرا، یہ بخاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ تو غریب آدمی ہے، سادہ آدمی ہے، یہ کوئی بات کرے تو لوگ توجہ سے سنے نہ، پیغام نکاح دے تو کوئی اسے رشتہ بھی نہ دے، اور حضور یہ سفارش کرے تو قبول بھی نہ ہو۔ ایک بندہ پہلے گزر گیا جس کے بارے میں یہ تھا کہ بڑا جناب، لوگ اس کو جانتے، اس کی بات سنی جاتی، سفارش مانی جاتی، پیغام نکاح دے تو رشتے ملتے۔ اس کے بارے میں بالکل دوسرا مترادف اور الٹ تبصرہ کیا گیا، یا رسول اللہ یہ غریب آدمی ہے، اس کی وہ وضاحت نہیں۔ اب نتیجہ حضور نے بیان کرنا تھا، رزلٹ نبی پاک نے دینا تھا۔ حضور فرمانے لگے وہ جو تم نے کہا نا کہ بڑا وضاحت ہے اور سفارشیں مانی جائیں اور پیغام نکاح قبول کیے جائیں، فرمایا اس طرح کے بندوں سے زمین ساری بھر بھی جائے تو پھر بھی یہ جو غریب گزرا ہے نا، یہ ان سب بندوں سے زیادہ افضل ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ نام کی تختیاں زیادہ لگی ہوں تو بندے کا رعب زیادہ ہے، اس نے بڑے افتتاح کیے ہوں تو اس کا رعب زیادہ ہے؟ تو میرے عزیز، آپ بڑی سوچ، وسعت والی، بڑا کلیجہ، بڑا حوصلہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا بڑی باتیں ارشاد فرماتے تھے۔ حضور کی کوئی ایک حدیث بھی، کبھی ایک حدیث پر بھی غور کرو گے تو عالمی سوچ ملے گی آپ کو، آفاقی بات، اس میں دنیا کی ساری حکمتیں پنہا نظر آئیں گی آپ کو۔ لیکن مسلمان اپنی گلی سے باہر نہیں آتا، اپنی برادری سے باہر نہیں آتا، اس کو یوں لگتا ہے کہ میرے گھر پیسے آ گئے نا، ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے اور تمام شہر جلے، بس ایک میرا گھر نہ جلے۔ حالانکہ سارے جل گئے تو کس کے ساتھ زندہ رہے گا؟ بستیاں اجڑ گئیں تو کدھر جائے گا؟ آپ اپنی مزاجوں کے اندر وہ وسعت لائیں، وہ بڑائی پیدا کریں۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ درویش نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ایک شخص نے نا، بس تمثیل سمجھانے کے لیے ہوتی ہے نا مثالیں، ایک شخص کسی چیز کی تلاش میں تھا، وہ چیز پہاڑوں پہ ملتی تھی، پہلے بھی کئی لوگ گر گئے، سمجھ لیں کوئی پھل تھا، کوئی جڑی بوٹی تھی، کوئی چیز تھی، پہاڑ بڑا اونچا تھا، وہاں سے ملنی تھی، یہ بھی گیا اس کی تلاش میں۔ تو یہ جب ایک پہاڑ پہ چڑھا تو ڈھلان تھی، پاؤں پھسل رہے تھے، اس نے ہمت نہیں آ رہی، اس نے نا کدال پکڑا، سامان پکڑا لوہا کاٹنے کا، اس نے وہ پہاڑ کاٹ کے تو وہاں 50-60 سیڑھیاں بنائیں۔ پھر اگلے پہاڑ پہ گیا تو وہاں بھی پیر پھسلتے تھے، ڈھلان تھی، چڑھا نہیں جا سکتا، اس کو بھی کاٹا، 50-60 سیڑھیاں بنائیں۔ تیسری پہ گیا تو اس کو بھی کاٹا، سیڑھیاں بنائیں گے۔ اب بڑے زمانے لگ گئے، کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، موت کا وقت آ گیا۔ کسی پوچھنے والے نے کہا کہ تجھے ملا کیا؟ 3 پہاڑ کاٹ کے تو نے سیڑھیاں بنائی، تو پہنچ سکا نہیں، ملا کیا؟ کہنے لگا تمہیں پتہ ہی نہیں میں کامیاب کتنا ہوا ہوں، میں نے اکیلے نے وہ چیز نہیں پانی تھی، اس کو پورے شہر کی ضرورت تھی، جہاں تک میں نے بنا دیا ہے نا، اب جو سفر شروع کرے گا اسے اگلا سفر شروع کرے گا۔ او میں نے 3 سیڑھیاں تو زندگی میں بنا دی ہے نا، 3 تو میں نے بنائی ہیں، اب جو سفر شروع کرے گا وہ اس سے، اور میں کامیاب ہو کے جا رہا ہوں، میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا، میں یہی کر سکتا تھا، یہی مالی دا کم پانی دینا، او تے پر مشکاں پاوے، اگو خالق دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے تو ڈیوٹی تو کہنا، اپنی تو ڈیوٹی نہیں کرتا۔ ایک بابا جی بوڑھے تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے ہاتھ، تو درخت لگا رہے تھے، ایک سیانا بندہ گزرا، اس نے کہا بابا جی نہ آپ نے پھل کھانا ہے؟
اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہنے لگا پتر ہمارے پچھلوں نے لگائے تھے نا، ان کے پھل ہم نے کھائے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود غرض نہ مر جائیں، ہم بھی کوئی پھل لگا دیں، چلو آنے والی نسلیں ہی کھا لیں گی، میں اگلی نسل کا سوچ رہا ہوں۔ بھائی ملی سوچے، قومی، آپ کچھ تو کر جائیں ایسا کہ پھر آنے والوں کو صفر سے نہ شروع کرنا پڑے، کوئی تو ایسی منزل ہو، کوئی تو ایسا رستہ ہو، کچھ تو آپ بنا کے دے جائیں، کچھ تو آپ کر جائیں۔ امام بخاری ہمیں بخاری بنا کے دے گئے، انہوں نے کہا لو میں تمہیں حضور کی سیدی سے جمع کر کے دے رہا ہوں، اب تشریح کرتے رہنا، اب پڑھتے رہنا، قیامت تک سناتے رہنا۔ لیکن وہ ہمارا یہ والا سفر انہوں نے ختم کر دیا کہ ہم جائیں، جا کے حدیث تلاش کریں، ڈھونڈ کے لائیں، اس کی صحت پر بحث کریں۔ او بھائی ہمارے بزرگوں نے جتنا کام کیا نا، ہمارے اسفار آسان کیے، ہمیں کچھ ملی کرنا چاہیے۔ باتیں میں نے کہا سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ جب صحابہ مدائن کی جنگ میں تھے نا، تو وہاں مال غنیمت کٹھا ہو رہا تھا، تو ایک صحابی بہت سارا مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا، تو وہ سارا لے کے آئے، پر چہرے پہ کپڑا تھا، چہرے پہ کپڑا تھا۔ انہوں نے لا کے وہ مال غنیمت دیا، واپس جانے لگے تو لوگوں نے پوچھا یار تم اتنا مال لے آئے ہو اور تم رکھ بھی سکتے تھے، ہمیں کیا پتا تھا تمہارے پاس ہے، تو نام ہی بتا دو۔ تو کہنے لگے نام بتاؤں گا تو کیا کرو گے، تعریفیں کرو گے نا، میں وہ تعریف کرانا چاہتا ہوں جو میرے رب کریم کی بارگاہ سے انعام ملے اور فرشتوں کی زبانوں پہ آئے۔ تم تو 1-2-4 منٹ کے لیے کرو گے، بات ختم ہو جائے گی۔ اور پھر کہنے لگے اگر تم نے ضرور ہی کرنی ہے نا تو میرا نام چھوڑو، میرے رب کی تعریف کرو جو تعریف کے قابل ہے، الحمدللہ رب العالمین، اس کی کرو تعریف۔ تمہیں میں کیوں نام بتاؤں؟ کہتے وہ چلے گئے صحابی چھوڑ کے، تو لوگوں کو اتنا تجسس ہوا کہ کوئی پیچھا کر رہا ہے، کوئی ان کے دوستوں سے پوچھ رہا ہے، کوئی ان کے قبیلے سے پوچھ رہا ہے۔ جب وہ سارے لوگ گھوم رہے تھے نا، اللہ اکبر، تو صحابی سے لوگوں نے کہا کہ آپ کے پیچھے تو لوگ لگ گئے ہیں، کہنے لگے دیکھ لو پھر، اگر میں نے اپنی تعریفیں کو روکی تھی تو میرے رب نے جگہ جگہ میری تعریفیں کرا دی، جگہ جگہ۔ اور میرے دل میں ابھی بھی نہیں ہے کہ میری تعریف کی جائے، تعریف اس رب کی ہونی چاہیے جو تعریف کے لائق ہے۔ ہم نا سطحی سوچے پیدا کرتے ہیں، سطحی۔ صاحب نے ایک جگہ پہ لکھا ہے، اس نے کہا یہ جہاں آج منگلا ڈیم ہے نا، یہاں پہلے میرپور شہر ہوتا تھا اصل۔ ایک جنگ میں جب یہ تباہ ہوا نا تو بڑا درد تھا شہر کے پرانے لوگوں میں کہ ہمارا شہر پھر سے آباد ہو جائے۔ کہتے میری ڈیوٹی تھی، ایک افسر میرے ساتھ اور تھا، جیپ میں جا رہے تھے، ایک بوڑھا آدمی اس کی بیوی ساتھ گدھے پہ 2 بوریاں رکھ کے گزر رہا ہے، ہمارا گاڑی قریب سے گزرنے لگی تو ہاتھ دے کے کہنے لگا پتر بیت المال کدھر ہے جہاں مال جمع کراتے ہیں؟ حکومت کی وزارت خزانہ کا دفتر کہاں ہے؟ کہتے میں نے بوڑھے کو دیکھا اور اس کی بیوی کو دیکھا، دونوں، ایک نے اس طرف سے بوری پکڑی، ایک نے اس طرف سے، گدھا چل رہا ہے۔ میں نے ان سے کہا بابا کدھر جا رہے ہو اور یہ کیا ہے؟ کہنے لگے پتر ہمارا شہر تباہ ہو گیا ہے، تو میں نے اور میری بیوی نے کئی مہینے لگا کے ملبہ صاف کر کے چاندی اور سونا جمع کیا ہے، یہ 2 بوریوں میں بھرا ہے، پتر صحیح نظر بھی نہیں آتا، یہ پہنچانا ہے ذرا بیت المال میں تاکہ ہمارا شہر پھر سے بن جائے، حکومت کے خزانے میں پیسے آئیں، یہ بستیاں پھر سے آباد ہو جائیں، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے بڑوں کی یہاں قبریں ہیں، یہ شہر بستا رہے، ہنستا رہے، لوگ یہاں آتے رہیں، کوئی ہماری قبروں پہ۔ کہتے میں نے بابے کے ہاتھ دیکھے تو چھالے سے بھرے ہوئے، اس کے کپڑے دیکھے تو پھٹے ہوئے، بوری سونے کی بھری ہوئی۔ کہتے میں رو پڑا، میں نے کہا تیرے قربان جاؤں، تو نے اتنی محنت کی ہے گھر بنانے کے لیے نہیں، شہر بسانے کے لیے۔ او بھائی کوئی شہر بسانے کو بھی تو محنت کرے نا۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے اس شہر کی قسم ہو، کیوں؟ وانت حل بہذا البلد، اس لیے قسم ہو کہ محبوب آپ اس شہر میں جلوہ فرما ہے۔ اللہ نے قسم اٹھائی۔ حرمین شریفین مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ یہ عظمتوں والی جگہیں ہیں،
ان جگہوں کو اللہ نے شانیں عطا فرمائیں، ان کو اللہ نے مرتبے اور مقام عطا فرمائے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اعزازات سے نوازا ہے۔ حج نہیں ہو رہا اس دفعہ، دنیا سے زیادہ لوگ نہیں جا رہے، چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ بڑا شوق پیدا کرتے، ذہن کے اندر خیال آتا کہ میں اپنی تڑپ کو بڑھاؤں، لوگ روتے دعائیں مانگتے، لیکن ہم کہتے ہیں خیر صلی اللہ اگلے سال چلے جائیں گے۔ میری تو رائے یہ ہے کہ یہ جو اس دفعہ حج عمرہ کچھ عرصے کے لیے نہیں ہو رہا، تو اللہ تعالیٰ ہماری تڑپ بڑھانا چاہتا ہے، ذوق بڑھے، شوق بڑھے، خانہ کعبہ کے فضائل پڑھیں، مدینہ طیبہ کی عظمت کو سوچیں، نعتیں سنیں، وہ ذوق جو خاص کیفیت ہے اس کو پیدا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں فضیلتیں بیان کی نا مکہ مکرمہ کی اور مدینہ طیبہ کی، اس کی حکمت بھی یہ ہے کہ ہمارے دل میں شوق پیدا ہو کہ ہم نے اس جگہ جانا ہے، ہمارے دل میں طرب پیدا ہو، ذوق آئے ہمیں۔ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو نماز تم اپنے گھر کے اندر پڑھو گے، ایک نماز کا اللہ تمہیں ثواب دے گا، جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو 27 نمازوں کا ثواب، لیکن فرمایا وہی نماز اگر تم میری مسجد نبوی میں آ کے پڑھو گے تو اللہ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا، 50,000 نمازوں کا۔ اور مدینے والے حبیب فرمانے لگے وہی نماز اگر تم نے بیت اللہ میں آ کے پڑھی تو نماز ایک ہوگی، لیکن رب تمہیں 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرمائے۔ اب یہ فضیلت حضور نے بیان کی، فضیلت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر جگہ برستی، یہاں کب برسیں گی ہمیں کوئی پتہ نہیں، تقریر کے وقت، خطبے کے وقت، نماز کے وقت، دعا کب برسیں گی نہیں پتہ، لیکن خانہ کعبہ کا جو معاملہ ہے اور وہاں جو رحمت کا معاملہ ہے، ملا رومی فرماتے ہیں کہ خدا کی رحمت اگر تجھے اتنی مل جائے نا قطرے کے برابر بھی، تو سمجھ لے تیری دنیا بھی بن گئی اور تیری آخرت بھی بن گئی۔ اب میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنیں، حضور فرماتے ہیں روزانہ بیت اللہ شریف پر اللہ کی 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ کس وقت ہوتا ہے؟ فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، طواف کے وقت، نماز کے وقت، کب؟ تو حضور نے طے کر کے بتایا، فرمایا 120 رحمتیں اللہ خانہ کعبہ پہ نازل فرماتے ہیں۔ یا رسول اللہ کب؟ فرمایا 60 رحمتیں تو ان پہ برستی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرتے، اور فرمایا 40 رحمتیں اس پر برستی ہیں جو حرم شریف میں نماز پڑھتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کچھ بھی نہ کرے، بس بیٹھ کے کعبے کی زیارت ہی کرتا رہے، 20 رحمتیں تو اللہ اسے بھی عطا فرما دے۔ کتنی مقدس جگہ ہے، وہاں جانے کا ذوق، وہاں جانے کی تڑپ، وہاں جانے کا شوق۔ ان لوگوں سے تھوڑا سا شکوہ ہے جو کہتے ہیں جی میں نے جی بڑی راج راج کے زیارت کر لیا، بس راج گئے، ختم ہو گئی بات۔ سنو، نبی پاک علیہ السلام نے 53 سال حیات ظاہرہ کے وہاں گزارے، 53 سال، لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قربان جاؤں، جس رات میرے کریم محبوب علیہ السلام ہجرت کی رات مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے تو حضور پلٹ پلٹ کے بیت اللہ کو دیکھتے، حضور پلٹ پلٹ کے دیکھتے تھے، اور پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے پلٹ کے کعبے کی طرف دیکھ کے فرمایا بیت اللہ تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے، تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے، اے شہر مکہ تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے۔ فرمایا اگر میری قوم مجھے پریشان نہ کرتی میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا۔ 53 سال رہنے کے باوجود بھی حضور کا بیت اللہ سے پیار، نبی پاک کی اس شہر کے ساتھ وابستگی، وہ دلچسپی، وہ ذوق، وہ شوق، وہ کیفیات کیوں مان پڑتے جا رہے ہیں ہمارے جذبے؟ ہمارے سیاست کی باتیں روز ہونے لگی ہیں، بحثوں کی باتیں روز ہوتی، لیکن اپنا عشق مضبوط کرنے کی بات، آپ یقین کریں یہ جو عشق ہوتا ہے یہ بندے کو آزاد کر دیتا ہے، یہ بندے کو عشق آزاد کر دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور علامہ اقبال کہنے لگے، اقبال سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، اب مسلمان نہیں اب خاک کا ڈھیر ہے۔ کہتے ہیں بغیر عشق کے نا
کوئی کام بھی، نماز بھی بغیر عشق کے پڑھی جاتی ہے تو کوئی مزہ ہی نہیں دیتی، بندے کہتے ہیں دل ہی نہیں لگتا۔ پیری مریدی ہے بغیر عشق کے، ایسی بس رسم ہی ہے، ٹھیک ہے گزارا چل رہا ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت ہے تو بغیر عشق کے کیسے کیفیات چلیں گی؟ اللہ رسول کے ساتھ پیار ہے تو کوئی دلچسپی نہیں، کوئی شوق نہیں، کوئی کیفیت۔ آپ یقین کریں کچھ بندوں پہ بندے کو تڑپ آ جاتی ہے، شوق آ جاتا ہے، یار یہ اس کو کیسے نکال لیں، یہ کس طرح کا پیار کرتا ہے، آ کے بیٹھا رہتا ہے، چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے، کہتا ہے جی کوئی کام نہیں، بس 10 منٹ ملنا ہے۔ بندے کو اس بندے پر ویسے ہی پیار آ جاتا ہے۔ کچھ ایسے سنگی ہوتے ہیں جو آستانوں پہ 10 چکر لگا کے آتے، شکوہ نہیں کرتے کہ میں 100 دفعہ بھی آیا ہوں، فلانے حضرت ملے نہیں۔ وہ وارفتگی ہے، وہ شوق ہے ہمارا۔ جب تک اللہ رسول کے ساتھ رشتہ عشق کا تھا، پیار کا تھا، ذوق کا تھا، درد کا تھا، خلوص کا تھا، آپ یقین کریں طبیعتیں جمی ہوئی تھی۔ نبی پاک نے نا ہمیں تکلیف میں رہ کے پیار کرنے کا درس دیا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضور اپنے مدینے کی شان بیان کرنے لگے۔ حضور فرمانے لگے، محبوب فرماتے ہیں یمن فتح ہوگا تو وہاں کھیت اچھے ہوں گے، کھلیان اچھے ہوں گے، کاروبار اچھے ہوں گے، تو کچھ لوگ مدینے والے وہاں جا کے رہنے لگ جائیں گے، آباد ہو جائیں گے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں المدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون۔ بات کو سمجھنا، فرمایا کہ وہاں کھیت کھلیان اچھے ہیں، ان کا کاروبار وہاں زیادہ چلے گا، لیکن رسول کریم نے فرمایا مدینہ ہی ان کے لیے بہتر تھا، کاش وہ اس بات کو جان لیتے۔ فرمایا پھر عراق فتح ہوگا تو وہاں بھی کچھ لوگ چلے جائیں گے، کاروبار ان کا اچھا چل جائے گا، وہاں رہنے لگیں گے، لیکن فرمایا المدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون۔ فرمایا مدینہ ہی ان کے لیے بہتر تھا، کاش وہ سمجھ لیتے۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مدینے میں ڈٹے رہیں گے اور مدینے کی تکلیفوں پر صبر کریں گے، اذیتوں پر صبر کریں گے، فرمایا اگر وہ گناہ گار ہوں گے مدینے میں رہنے والے تو میں قیامت میں ان کی سفارش کروں گا، اور اگر نیکوکار ہوں گے تو میں اللہ کی بارگاہ میں ان کی نیکیوں پر گواہ بن جاؤں گا، ویا میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ مدینے کے ساتھ نبی پاک کی جو محبت ہے، حضور کا جو پیار ہے، جس رات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے نا مدینہ طیبہ جانے کے لیے، تو حضور نے دعا فرمائی، کہا اے اللہ تو نے مجھے اس شہر سے نکالا جو مجھے بڑا ہی پیارا تھا، اے اللہ یہاں بڑی یادیں تھیں، بڑا پیار تھا، تو نے وہاں سے نکالا جو مجھے بڑا پیارا تھا، اے اللہ اب تو مجھے اس شہر میں داخل فرما جو تجھے بڑا پیارا ہے، وہاں داخل فرما جو تجھے بڑا پیارا ہے۔ مدینہ طیبہ کے لیے نبی پاک نے دعا فرمائی، کہا اے اللہ تیرے نبی ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے دعا کی تھی، میں مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ مدینے میں دگنی برکت عطا فرما۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خاص دلچسپیاں مدینہ طیبہ کے ساتھ۔ مدینے والوں نے نہ حکمرانی نہیں کی، تو حضور نے پہلے کہہ دیا تھا خلیفہ قریش میں سے ہوگا، لیکن حکمرانی نہیں کی، غلامی کی۔ مدینے والوں نے نبی پاک کے دروازے کی گدائی کی، مدینے والے ہر میدان میں حضور کے سامنے کھڑے ہوئے دشمن کے مقابلے میں، مدینے والوں نے پیار کیا۔ اس لیے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر لوگوں کے 2 گروہ ہو گئے، 2 لائنوں میں لوگ چلنے لگے، ایک لائن ادھر چل رہی ہے ایک ادھر چل رہی ہے، تو حضور فرماتے ہیں میں تو اس لائن میں چلوں گا، اس قطار میں چلوں گا جس میں مدینے کے لوگ چل رہے ہوں۔ انصار مدینہ کے ساتھ حضور کا پیار، اس شہر کے ساتھ حضور کی دلچسپیاں، پیار دیکھیں نا، بندہ جب اپنے گھر واپس لوٹ کے آتا ہے تو شوق ہوتا ہے ذرا جلدی سے نا گھر پہنچ جاؤں، ذرا تھوڑا جلدی چلا جاؤں۔ کئی سفر سے آئے، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک کسی جنگ سے، جہاد سے، سفر سے لوٹتے، مدینے کی عمارتیں نظر آتی تو گھوڑا تیز کر لیتے، اپنے اندر نا یہ ذوق پیدا کریں، یہ پیار پیدا کریں۔ آپ یقین کریں کوئی ٹھنڈے ٹھنڈے مسلمان، وہ کوئی کیفیت نہیں، صبح سے شام تک۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں الحمدللہ کبھی ایک آیت پڑھ لینا قرآن پاک کی ترجمہ و تفسیر کے ساتھ،
تو سارا دن وہ گھومتی رہتی ہے دماغ میں، رات کو اس کا ذائقہ رہتا ہے روح میں۔ تو جب میں اور آپ سارا دن پڑھیں، سیاست کریں، سیاست سنائیں، کہانیاں کریں، غیبتیں، پھر دماغ میں الٹے سیدھے خیالات ہی آنے ہیں۔ تو اگر صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے مدینے والے کی ایک نعت سنی جائے، اور شام کو سوتے وقت بھی ایک نعت سنی جائے، ایک نعت نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا، اس طرف منشی رحمت کا قلم دان گیا، تجھے جانا تجھے مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو اگر یہ ذوق بنا لیا جائے تو انشاءاللہ رات کو بھی آپ کو نا مدینہ ہی نظر آئے گا، انشاءاللہ خواب میں بھی آپ ٹکٹنگ کرا رہے ہوں گے، آپ ویزا ہی لگوا رہے ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کیفیت ہو، وہ پریم ہو، وہ پیار ہو۔ مدینے والوں نے بڑی غلامی کی، کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ ویسے کبھی کبھی اللہ موقع بناتا تھا، کبھی کبھی نا مدینہ شریف میں ایسے ہوتا تھا، کبھی کبھار۔ ایک دفعہ نا جب کچھ علاقے فتح ہوئے تو بڑا مال آیا فتح مکہ کے بعد، تو بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ اسلام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو نیا کلمہ پڑھتا تھا اسے مال غنیمت میں سے زیادہ حصہ دیا جاتا تھا، اس کو کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب، تالیف قلب کے لیے۔ تو چونکہ یہ قانون تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مکے والوں کو ذرا مال تھوڑا زیادہ دیا۔ مدینے میں سے ایک آدھ نوجوان نے کہا کہ حضور نا آپ اپنے رشتہ داروں کی طرف توجہ زیادہ کرنے لگے، یہ بھی محبت کی جنگ ہوتی ہے نا، قربان جائیں۔ حضور سید عالم علیہ السلام تک بات پہنچی، اور اسی طرح پہنچی کہ ایک آدھ نوجوان نے بات کی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ترکی خیمہ لگوایا، فرمایا مکے والا کوئی نہ آئے بھی، صرف مدینے والے آئیں۔ سارے حضور کے سامنے بیٹھ گئے، ذرا منظر دیکھنا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سارے انصار۔ حضور نے فرمایا بھی میں نے سنا ہے تم میں سے کچھ نے کہا ہے کہ حضور اپنے رشتہ داروں کو زیادہ دینے لگے۔ رو پڑے مدینے والے، یا رسول اللہ وہ تو ایک نوجوان نے غلطی۔ فرمایا نہیں تم کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں نے تو آپ کو تکلیف دی تھی، ہم نے آپ کو ٹھہرایا۔ تم کہہ سکتے ہو چونکہ تم نے ٹھہرایا تھا۔ مدینے والے رونے لگے کہ یا رسول اللہ ہم کون ہوتے ہیں ٹھہرانے والے، وہ تو آپ آئے، اللہ نے مدینے کو شانیں عطا کر دی۔ میرے محبوب نے فرمایا تم کہو نا کہ یا رسول اللہ مکے والے تو بدر میں تلواریں لے کے آ گئے تھے، ہم تھے جنہوں نے سینے پیش کیے تھے۔ وہ رو رہے ہیں، نہیں حضور ایسا تو نہیں ہے، وہ تو آپ نے مہربانی کی تو بدر میں ہم میں سے کچھ شہید ہو گئے، کچھ غازی بن گئے کی برکت سے۔ حضور نے فرمایا تم کہو کہ احد کے میدان میں انہوں نے پتھر مارے تھے، ہم نے سینہ پیش کیا تھا۔ حضور بھی رونے لگے، مدینے والے بھی رونے لگے۔ نبی کریم نے فرمایا تم کہو کہ جانے ہم نے قربان کی، تم کہو کہ حضور ایک قربانیاں ہم نے دی، کہہ سکتے ہو تم نے دی ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہو۔ اور جب رو رو کے بحال ہو گئے تو سرکار بھی روئے، کھل کے روئے، پھر آنسو پونچھے، اور کریم رسول فرمانے لگے او بھولے مدینے والو، کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ لوگ جب اپنے گھروں میں جائیں تو بھیڑ بکریاں لے کے جائیں، اور جب مدینے والے اپنے گھر جائیں تو اللہ کے رسول کو ساتھ لے کے جائیں؟ تم یہ نہیں پسند کرتے کہ تمہارے ساتھ میں جاؤں؟ یہ نہیں تمہارا شوق؟ دیکھو کسی کے حصے میں کچھ آیا، کسی کے حصے میں کچھ آیا، کسی کے حصے میں کچھ آیا۔ مدینے والے وہ لوگ ہیں جن کے حصے میں اللہ کا پیارا حبیب آیا۔ تمہیں رسول کریم ملے، تم کتنے خوش بخت ہو، کتنے خوش نصیب ہو، تمہیں نبی پاک کا ساتھ ملا۔ حضور ہے، یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہیں اور مال کے جنت بھی یہی ہے۔ مدینہ طیبہ کے ساتھ مسلمان کا خاص پریم رہا، خاص پیار رہا۔